من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 21واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دوہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے، جب ان کافروں سے، ان زندیقوں سے کہا جائے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہیں اللہ نے عطا کیا، جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے اللہ ہی کے راستے میں اسے خرچ کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر بولے مسلمانوں کے لیے، انطعم، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ جب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ انہیں کھانا کھلایا جائے، ان مسکینوں کو بھوکا رکھا جائے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بھوکے رہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کھانا کھلانے والے؟ کافروں نے مسلمانوں کو کیا جواب دیا؟ جب ہر بات میں مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر بات میں یہ عقیدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب اللہ ہی نے ان مسکینوں اور فقیروں کو بھوکا رکھا ہوا ہے تو ہم مشیت الہی کے خلاف کیسے کریں؟ کیوں کھلائیں ان کو کھانا؟ اللہ ہی کھلائے، جب اللہ ہی نے بھوکا رکھا ہے تو وہی کھلائے، ہم تو نہیں کھلائیں گے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں کہ ان کافروں نے یہی بات جو میں نے ابھی بیان کری، یہ بات کافروں نے بطور استہزاء کہی، مذاق اڑایا مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے عقیدے کا مذاق اڑایا، لیکن بات انہوں نے سچی کہی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض صوفیاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ زید نے عمر کو قتل کر دیا، زید نے عمر کو قتل کر دیا، تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ زید کی کیا مجال کہ وہ عمر کو قتل کر دے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوتا سب کچھ اللہ کی طرف سے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی تو سچ ہیں لیکن کفر بن جاتی ہیں، بعض اوقات سچ بھی کفر بن جاتا ہے۔ مثال دوں، ہوتا سچ ہے لیکن کفر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو مردود کر کے اپنی بارگاہ سے نکالا، شیطان کو مردود کر کے اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے کہا اغویتنی، مولا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مولا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں بات تو سچی کہی ہے شیطان نے، لیکن کفر ہے، کفر ہے یہ، کیونکہ جو برائی انسان کے پاس آتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور جو اچھائی آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آتی ہے۔ اسی لیے شیطان نے جو بات کہی وہ تھی تو سچی لیکن کفر تھی، تو بعض اوقات سچ بھی کفر بن جاتا ہے اور بعض اوقات جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے، بعض اوقات جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور جھوٹ کا استعمال کر کے میاں بیوی کے درمیان میل کرا دیا جائے تو اس کو جائز لکھا ہے فقہاء نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض اوقات سچ کفر بن جاتا ہے اور جھوٹ جائز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا انطعم، ہم انہیں کھانا کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، جنہیں اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ جب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ کھانا کھائیں، جب اللہ انہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، انہیں بدحال رکھنا چاہتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کھانا کھلانے والے؟ یہ بات انہوں نے کہی تو سچ ہے لیکن انہوں نے بطور استہزاء کہی ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کے عقیدے کا مذاق اڑایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ غلط ہو گئی، اس لیے انہوں نے یہ بات جو کہی یہ کفر میں چلی گئی، یہ مذاق اڑایا۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ یوں مکمل فرمائی ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ اب یہ بات یا تو
مسلمان کافروں کو کہہ رہے ہیں یا کافر مسلمان کو کہہ رہے ہیں؟ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ کافر مسلمان کو کہہ رہے ہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں ہیں مسلمانوں۔ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور ہم سے بولتے ہو کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تم تو کھلی گمراہی میں ہو مسلمانوں، کبھی اپنے عقیدے بدلتے ہو۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ قول ان انتم الا فی ضلال مبین، کافروں نے مسلمانوں کو کہا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو، لیکن بعض نے کہا مفسرین نے کہ یہ مسلمانوں کا قول ہے جو کافروں کو کہا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے سے انکار کرتے ہو، لہذا تم کھلی گمراہی میں ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یوں فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ اب یہ مسلمان مرادیں یا کافر مرادیں اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں پر جب یہ کافروں نے یہ بات کہہ دی مسلمانوں کو، تو مسلمان، آپ کو پتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے تو کیا نکلتی ہے؟ ایک کمزور آدمی جب طاقتور آدمی سے مار کھا جاتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنا جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا میرے گھر کو تم نے غارت کیا ہے، میرے بچے کو قتل کیا ہے، تو میں اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا قیامت کے دن۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ انصاف کرے گا، مجھے دنیا میں انصاف کی کوئی امید نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے گا اور تمہیں جہنم میں داخل کرے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ تو پھر کافروں نے بولا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گا وعدہ اگر تم سچے ہو؟ جس قیامت سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، کب آئے گا وہ وعدہ؟ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کافروں نے کہا متی ھذا الوعد، کب آئے گا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو اس لیے نہیں پوچھ رہے کافر کہ اس وعدے کا اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہ وعدہ یعنی قیامت کب آئے گی تو یہ نیکوکار ہو جائے، یہ اچھے لوگ ہو جائیں، ایمان لے آئیں، یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے کافر، یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں ہمیں بھی تو بتاؤ کب آئے گا وعدہ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تم جس قیامت سے ڈرا رہے ہو کب آئے گی، وہ اس کا ٹائم بتاؤ، اس کا دن بتاؤ، کب آئے گی وہ۔ تو یہ بھی مذاق اڑایا مسلمانوں کا، ارے کوئی نہیں آئے گی قیامت، فالتو میں ڈراتے رہتے ہو، دھمکاتے رہتے ہو، قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ آئے گی تو بتاؤ کب آئے گی۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اگر ان کی تصدیق کی نیت سے یہ جملہ ہوتا کہ کب آئے گی قیامت، کب ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کب ہمیں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، کب آئے گی قیامت، اگر اس وجہ سے وہ قیامت کا انتظار کرتے تو یہ تو سبحان اللہ ہے، یہ تو سبحان اللہ ہے کہ اللہ کا دیدار کب نصیب ہوگا اور کب ملے گی جنت کی نعمتیں، تو یہ تو سبحان اللہ ہے۔ اس پہ ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے موت کو قیامت کہا، فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے نا کہ آقا علیہ السلام قبر میں جلوہ فرمائیں گے اور بندہ مومن پہچانے گا، اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، یعنی کہ بندہ مرے گا تو رسول اللہ کا دیدار قبر میں ہوگا، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو بعض اوقات جو صوفیاء کرام، جو اولیاء اللہ جو قیامت کی بات کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ کب آئے گی، جلدی آئے تاکہ رسول اللہ کا دیدار تو ہو قبر میں، تاکہ جلدی سے ہم اللہ کا دیدار کریں حشر میں اور جلدی سے جنتی میں پہنچ جائیں۔ لیکن یہ کافروں کا جو پوچھنا ہے متی ھذا الوعد، یہ اس لیے نہیں پوچھنا کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت کی نعمتیں، یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا۔ کب آئے گی قیامت جس سے ہمیں تم ڈراتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اس کا ٹائم بتاؤ، اس کا دن بتاؤ، اس کا سال بتاؤ، کوئی نہیں آئے گی قیامت۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، نہ آقا علیہ السلام سے فرمایا قل، اے محبوب تم کہہ دو، آقا سے بھی نہیں فرمایا، اور نہ مسلمانوں نے جواب دیا، بلکہ اللہ نے خود جواب دیا ان کافروں کا کہ انہوں نے پوچھا نا کب آئے گی قیامت، اللہ نے کہا ما ينظرون الا صيحة واحدة، ما ينظرون، نہیں انتظار کر رہے الا صيحة واحدة، مگر ایک چنگھار کا۔ تم قیامت کو کیا سمجھ رہے ہو کہ قیامت کوئی لمبی چوڑی سفر پہ آئے گی کہ وہ آ رہی ہے بھائی قیامت ابھی یہاں پہنچ گئی ہے، ابھی لالو کھیت میں، اب سراب گوٹ پہ آ گئی ہے، اب جو ہے وہ دیپا پہ، اور اب جو ہے
یہ وائرس گیٹ پہ پہنچ گئی اور اب کالا بورڈ پر اب آنے والی ہے چیریے میں، ایسے آئے گی کیا؟ قیامت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ ہے، ایک چنگھاڑ ہے، ایک چیخ ہے۔ اب یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا راہ نہیں تکتے، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، ایک چنگھاڑ کی۔ اللہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ جب قیامت برپا کرنے کا اللہ حکم دے گا، جب قیامت برپا ہونے کا اللہ ارادہ کر لے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونک دو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ پر حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے ہوں گے، الٹے ہاتھ پہ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں بڑے فرشتے، معزز فرشتے اسرافیل علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا حکم آئے گا اسرافیل سور پھونک دو۔ اب یہ سور کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یہ سور جو ہے نا سینگ نما ہے، سینگ نما، اس میں حضرت میکائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ سور کیا ہے؟ پھونک ہے، اس میں پھونک ماریں گے، اور جب وہ پھونک ماریں گے، جب وہ پھونک ماریں گے تو ابتداءً جیسے ہی وہ پھونک پڑی تو اس سے ایک شور برپا ہوگا، ایک چیخ نکلے گی، ایک چنگھاڑ نکلے گی کہ بندہ فوراً مر جائے گا، فوراً ہی ہلاک ہو جائے گا، خواہ وہ پاکستان میں ہو، خواہ سات سمندر پار امریکہ میں بیٹھا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان والا پہلے مر جائے گا اور 10 سیکنڈ کے بعد امریکن مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ سور پھونکا، اس روح کائنات پر جو بھی ذی روح گھوم رہا ہے اسی وقت مر جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں پر کتنی تیزی سے مرے گا یہ سمجھ لیں کہ یہ سمجھ لیں ابن جریر اور ابن ابی حاتم ابن عمر سے راوی ہیں، یہ قیامت کی تیزی بیان کر رہا ہوں میں، اب اس کو سماعت فرما لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قیامت اتنی تیزی سے آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگ بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے، دکاندار گاہک کے سامنے، یہ میں نے آسان اردو کر دی، حدیث میں تو یوں ہے بائے مشتری کے سامنے، اب بائے اور مشتری سمجھانے میں ٹائم لگے گا، بھائی اتنا سمجھ لیں دکاندار گاہک کے سامنے، دکاندار خریدار کے سامنے کپڑا پھیلائے ہوئے ہوگا کہ یہ دیکھیں باجی، یہ دیکھیں، یہ ساڑی دیکھیں، یہ کپڑا دیکھیں، یہ فلاں دیکھیں، کپڑا پھیلا رہا ہوگا۔ آقا نے فرمایا ابھی سودا تمام نہیں ہوگا اور کپڑے کو سمیٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، اتنی تیزی سے آئے گی، اس سے بھی تیزی سے آئے گی۔ یہ بھی سنیں، یہ سنیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حوض میں پانی کے لیے ڈول ڈالے گا بندہ، حوض میں کنویں میں پانی کے لیے ڈول ڈالے گا، ابھی ڈول کو اوپر نہیں کھینچے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرد اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر چاہے گا کہ میں اس کو پی لوں تو دودھ نکال کر پیالے میں تو بھر لے گا، پیالے کو منہ کے قریب نہ لائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مرد کھانے کا لقمہ اٹھا کر منہ تک نہ لا پا سکے گا، یعنی کہ مرد نے روٹی کو سالن میں ڈبا لیا، روٹی سالن میں ڈبا لی، اب وہ سالن سے اٹھا کر اپنے منہ تک لا رہا ہے، ابھی وہ اسی راستے میں بیچ میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اچانک قیامت آ جائے گی، یہ لقمہ کھا نہیں سکے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ لقمہ کھا چکا ہوگا، جو بندہ لقمہ کھا چکا ہوگا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی اتنی تیزی سے آئے گی آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چنگھاڑ جو ہے نا، یہ چیخ جو ہے اتنی تیزی سے آئے گی کہ اولاً جیسے ہی یہ چیخ پڑے گی سب مر جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، اولاً تو مر گئے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا یستطیعون توصیۃ، تو نہ وصیت کر سکیں گے، نہ وصیت کر سکیں گے۔ اور وصیت کتنی معمولی سی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب وصیت نہیں کر سکتا تو وہ نماز کیا پڑھے گا؟ نماز پڑھنے میں تو 5 منٹ لگتا ہے اور وصیت کرنے میں سیکنڈ نہیں لگتا کہ میں مر رہا ہوں، یہ مکان بیوی تمہارے نام، مر گیا، یہ مکان میرے بیٹے کا، مر گیا، 1 سیکنڈ میں وصیت ہو جاتی ہے۔
میری یہ دکان میرے بیٹے کے نام، 1 سیکنڈ میں وصیت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 1 سیکنڈ یعنی وصیت تک نہ کر سکے گا تو اور بڑا کون سا کام کرے گا؟ اور کس کو کرے گا؟ جس کو وصیت کرے گا وہ خود مرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے فرمایا فلا یستطیعون توصیۃ، تو نہ وصیت کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے۔ جو آدمی اگر ٹاور سے چلا تھا کہ میں گھر پہنچ جاؤں تو وہ راستے میں ہوگا وہیں مر جائے گا۔ یہاں تک سمجھ لیں اس بات کو، اور کلیئر آسان اردو میں سمجھا دوں کہ ایک آدمی اگر سیڑھی سے اتر رہا ہے تو 20 سیڑھی میں ہوگا اور یہ چنگھاڑ آ گئی تو وہ سیڑھی اتر نہیں پائے گا، بیچ میں مر جائے گا۔ ایک آدمی اگر لفٹ سے اوپر پہلی منزل پر جا رہا ہے تو ابھی لفٹ پہلی منزل پر نہیں پہنچے گی، چنگھاڑ آ گئی، بندہ وہیں مر جائے گا۔ ایک آدمی اگر جہاز سے پیراشوٹ باندھ کر کودا ہے کہ زمین پر گروں گا، ابھی وہ ہوا میں ہوگا، چنگھاڑ آ گئی، وہ مر جائے گا، فوراً ہی مر جائے گا۔ یہ تو بندوں کے مرنے کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب سور کا حکم دے گا تو جیسے ہی پھکایا فوراً بندے مر گئے۔ تو اب یہ سور اس شدت پکڑے گا، بندے تو مار دیے سور نے، اللہ کے حکم سے بندے مر گئے، اب یہ سور شدت پکڑے گا۔ اچھا، اس سور کی گولائی کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے برابر اس کی گولائی ہے۔ اتنا بڑا یہ سور ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ جب اس پہ پھونک ماری جائے گی تو اس میں شدت بڑھے گی، ابتداءً لوگ مر جائیں گے، اس میں شدت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی۔ یہ سمندر جو ایک حدود کے اندر بہ رہا ہے، یہ دیہاتوں میں، علاقوں میں، شہروں میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ جو جمع ہوا ہے زمین میں کیل کی طرح ٹھوک دیا گیا ہے، یہ ہوا میں ایسے اڑے گا جیسے روئی اڑتی ہے۔ المختصر سور کی شدت بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ اتنی بڑھے گی کہ یہ سورج جو آج روشنی پھینک رہا ہے کالا پڑ جائے گا، یہ چاند جو چاندنی برساتا ہے کالا پڑ جائے گا۔ اتنی سور کی شدت بڑھے گی کہ یہ ستارے جو اربوں خربوں ستارے ہیں اس طرح سے زمین پر گریں گے جس طرح بارش ہوتی ہے۔ اتنی شدت بڑھے گی کہ یہ سمندر، آج پانی کا سمندر، آگ میں تبدیل ہو جائے گا، سارا نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا۔ سور کی شدت اتنی بڑھے گی، انتہا کو پہنچے گی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان جس میں سے آج انوار چھلکتے ہیں، بڑا پیارا لگتا ہے، کل بروز قیامت دہشت ٹپکے گی، وحشت ٹپکے گی، ڈر لگے گا۔ یہ ایسا ہو جائے گا جیسے سرخ تیل، جیسے سرخی تیل، لال کلر کا تیل ہوتا ہے، ایسا تیل والا ہو جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا، ایک عظیم دھماکہ ہوگا، آسمان پھٹنے کا ایک عظیم دھماکہ ہوگا۔ المختصر آسمان کے فرشتے بھی مر جائیں گے، اور سور کی شدت اتنی بڑھے گی کہ برابر میں جبریل امین کھڑے ہوئے وہ بھی مر جائیں گے، اس طرف میکائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سور اتنا بڑھے گا، اس کی شدت اتنی بڑھے گی کہ خود سور پھٹ جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب سب ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون، میں شہنشاہ ہوں، میں مالک ہوں، این الجبارین، کہاں ہیں جبارین لوگ، کہاں ہیں متکبرین لوگ، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں اترانے والے لوگ؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں متکبرین اترانے والے لوگ؟ کوئی نہیں ہوگا، سب ختم۔ سورہ رحمان میں آپ کو بتا چکا ہوں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ذو الجلال والاکرام ہے، جو عزت والا ہے، جلال والا ہے۔ جب ایک سور کے بعد کائنات ختم، تو اب کائنات تو ختم ہو گئی، اب بندے جو دوبارہ اٹھیں گے وہ یہ آیت کریمہ اب آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنی طرف دوڑتے چلیں گے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر دوڑیں گے حشر کے میدان میں۔ یہ بڑا زبردست بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا
کہ پہلے سور کی تاثیر یہ تھی کہ سور پھونکا تو لوگ مر گئے، اب اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ بھئی سارے فرشتے بھی تو مر گئے تھے، اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا، پھر انہیں دوبارہ سور دیا اللہ نے، اور پھر کہا کہ اسرافیل پھونک دو۔ تو پہلے سور کی تاثیر یہ تھی کہ پھکانے سے بندہ مر گیا، اب اللہ نے سور کی تاثیر بدل دی کہ پھکانے سے بندہ اڑ گیا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔